السلام علیکم۔ آج 8 فروری 2021۔ تو سیاست میں جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے، عوام کے لیے کچھ نہ کچھ وہ نئی چیزیں ضرور متعارف کراتا ہے تاکہ اسے ووٹ مل سکے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا، میں روٹی کپڑا مکان یہ دوں گا۔ لوگوں نے سمجھا کہ ہم جہاں کرایہ دار ہیں ہم مالک ہو گئے۔ کاشتکاروں نے سمجھا کہ جو زمینیں ہیں جن پہ وہ ہل چلا رہے ہیں ان کے مالک ہو گئے، اور یہ جو ہے روٹی کپڑا یہ حکومت دے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ راشننگ سسٹم ختم ہو گئی، مارکیٹ سے نہ چینی دستیاب رہی نہ گیرا۔ لوگ لائنوں میں لگ گئے اور ان کے ہاتھوں میں راشن کارڈ ہوتے تھے، تو 5 کلو چینی کے لیے ڈی سی تک اپروچ کیا کر کے پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ وہ روٹی کپڑا مکان جو تھا وہ تو خواب ہو گیا۔ پھر اپنے جنرل ضیاء صاحب آئے، انہوں نے کہا میں اس دنیا میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، آپ کو نمازیں اور اچھا مسلمان بناؤں گا تاکہ آپ کی عاقبت سنور جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ جب بھی اذان ہوتی دوپہر کو خاص طور پہ جب کہ آفسز میں لوگ موجود ہوتے تو لان میں صفحے بچ جاتی اور ادھر ہی تمام عملہ جو ہے وہ نماز پڑھتا۔ تو بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ چلو اس دنیا میں نہ صحیح آخرت کے لیے تو کچھ کیا۔ اب وہ خود بھی وہاں چلے گئے، شاید ریسیپشن کر رہے ہوں ان اچھے لوگوں کی جو نمازی بن چکے تھے ان کے وقت۔ اب پھر آگے اپنے نواز شریف صاحب، تو انہوں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، انہوں نے کہا یلو کیا میں دوں گا، یلو ٹیکسی اسکیم آ گئی۔ لیکن میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں تو کسی بھی گاڑی کا کوئی اسٹیئرنگ نہ آیا، وہ سارے ان کے اپنے جو مچھندر تھے وہی گاڑیاں لے گئے۔ اب جو پیپل پارٹی والے ہیں وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہم کو وعدہ کرتے ہی نہیں جسے پورا کرنا پڑے، اور 5 سال گزار دیے بغیر کو وعدہ کیے۔ یہ بھی ایک سٹائل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان وعدوں سے مانوس ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ لوگ وعدے کرتے ہیں پورے نہیں ہوتے، 5 سال پورے کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور عوام جو کہ تو اب لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ نے جناب عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا کہ میں 50,000 لوگوں کو گھر دوں گا، یہ نیا پاکستان ہوگا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کوشش بھی شروع کر دی۔ 2 سال میں کیا ہوا؟ ایک مکان بنانے کے لیے نا زیادہ سے زیادہ آپ کو 4 ماہ عرصہ درکار ہوتا ہے یا 5 ماہ لگا لیں، لیکن اگر آپ اسی پیمانے پہ کام شروع کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ 100 مکان بھی 6 ماہ میں بن جائے، اگر آپ کے پاس سورسز ہو، زمین ہو، لیبر ہو، پیسہ ہو۔ حکومت کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان 2.5 سال کے بعد یہ چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ جو ہماری منسٹری آف ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ ان کے وہ جو ہے متعلقہ سیکرٹری صاحب، انہوں نے خان صاحب کو رپورٹ پیش کی کہ ہم نے 15,000 مکان تیار کر لیے اور ان میں 6,500 میں لوگ شفٹ ہو چکے ہیں، اور خان صاحب نے اعتبار کر لیا، عوام نے بھی کر لیا۔ لیکن ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ یہ مکان ہے کدھر، کس علاقے میں ہے؟ جوناگڑھ میں ہے، پاکستان میں ہے، لاہور میں ہے، انڈیا میں ہے، کس جگہ ہے؟ کوئی محلے وقوع ہوتا ہے نا 6-7 ہزار مکان ہو، ان میں لوگ شفٹ بھی ہو چکے ہوں۔ تو اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ منسٹر جو ہوتا ہے نا اس کا کام، اگر وہ اپنی پارٹی سے لائل ہے تو اس کا کام یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اچیومنٹ ہے اپنی جماعت کی اس کو عوام تک پہنچائے تاکہ عوام کو پتہ چل سکے، اور جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے حلقے میں جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ جیسے
یہ جو مکان ہے 6,500 جو ہے ان میں لوگ بسنے شروع ہو گیا. اگر ان کی کوئی انیگوریشن ہوتی، چلو پرائم منسٹر صاحب کو نہ تکلیف دی جاتی، منسٹر صاحب ہی جا کے ان لوگوں کو گھروں کے کاغذات اور گھروں کی چابیاں دیتے اور ایک فنکشن ہوتا جسے پبلسٹی کے طور پہ استعمال کیا جاتا. عوام کو پتہ چلتا کہ یہ 6,500 فیملی ادھر شفٹ ہو رہی ہیں اور یہ 15,000 مکان ہیں، باقی بھی جو ہے وہ لوگ، تو لوگ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اتنا بڑا پروجیکٹ ایسے خفیہ رکھا گیا جیسے کہ کوئی تنظیم ہے جو انڈر گراؤنڈ کام کر رہی ہے. عوام کے فائدے کا کام ہے. میں دیکھیں شیخ رشید صاحب ہیں، ریلوے کے منسٹر بنے، تو انہوں نے ریلوے کو 4 چاند لگا دیے. ایسے لگ رہا تھا کہ دن رات کام ہو رہا ہے، لوگ ورک شاپوں میں کام کر رہے ہیں، ریلوے پہ کام کر رہے ہیں، وہ ان کو ویب سائٹ نئی نئی بنا کے دے رہے ہیں، لوگوں کو آن لائن بکنگ ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا تھی؟ کہیں بھی کوئی ایک گاڑی کی افتتاح ہوتا تو شیخ صاحب پرائم منسٹر کہتے کہ آپ آ کے افتتاح کریں. عوام کو پتہ چلتا تھا کہ دیر از سم تھنگ in railway department which is going to be improved by the minister. منسٹر کی کارکردگی پتہ چلتا تھا. جس دن سے وہ گئے ایسے لگتا ہے ریلوے یتیم ہو گیا، اس کا منسٹر وغیرہ ہے ہی کوئی نہیں، ٹرینیں رک گئی، پتہ نہیں کدھر گیا ریلوے. تو یہ بات ہے، یہ ساری کارکردگی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جو میری آبزرویشن ہے، یہ بہت ہی اچھی ٹیم ہے خان صاحب کے پاس، لیکن دو لوگ جو ہیں ان کو میں ذاتی طور پہ پسند کرنے لگا ہوں. ایک شیخ رشید صاحب اور دوسرے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں. تو کیوں فارن منسٹر صاحب باہر کا کام جو کر رہے ہیں وہ بے انتہا اچھا ہے، وہ آ کے بیان دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اچیومنٹ ہوئی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہماری خارجہ پالیسی میں، کیا کیا اچھے کام ہوئے. ادھر شیخ صاحب ہیں، وہ ادھر اگر ہوم منسٹری میں آ گئے تو ادھر آ کے انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. لوگوں کو تسلی ہوئی کہ ادھر اس منسٹری نے کام شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہاؤسنگ منسٹری ہے، یہ اس میں عملہ بھی ہے، منسٹر بھی ہے، سیکٹری بھی ہوں گے، چیف سیکٹری بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا. لیکن یہ 2-2.5 سال کہاں تھے؟ کیا ہوتا رہا ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں، ایسے خفیہ رکھا گیا. یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، مجھے یاد ہے کہ اگر کسی نالے کی صفائی لاہور میں ہو جاتی نا تو وہاں جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب خادم اعلیٰ، وہ وہاں پہ جاتے بوٹ پہنے ہوئے اور سارا میڈیا ان کے پیچھے ہوتا، یہ دیکھیں نالا ہم نے صاف کرا دی. تو اتنا بڑا کام ہو گیا، 15,000 20,000 مکان بن کے لوگوں کو دے بھی دیے گئے، اور کوئی میڈیا کا اینکر پرسن وہاں نہیں گیا کہ دیکھے کہ یہ مکان کیسے ہے، کس طرح ہے. ایک ماڈل بنا کے نا ٹی وی پہ دکھایا گیا تھا، اس کی قیمت 27 لاکھ رکھی کہ جی یہ پرائم منسٹر کا وہ ایک ماڈل ہاؤس ہے جو کہ پتہ نہیں 4 دن میں تیار ہو جاتا ہے، اس کا سارا سٹرکچر آلریڈی بنایا ملتا ہے. تو وہاں جو ان کی ریپریزنٹیٹیو ایک عورت تھی، اسے کہا جی کہ یہ اگر ہمیں اجازت ملی تو ہم ادھر ہی پروجیکٹ یہ شفٹ کریں گے، فیکٹریاں لگائیں گے اور یہ مکان 4 دن میں تیار کر کے ہم عوام کو دیں گے. وہ کوئی 3 مرلے پہ وہ مکان تھا. اینکر پرسن بھی گیا میڈیا، پھر وہ کہاں گیا مکان، ماڈل کدھر غائب ہو گیا. تو چلو ٹھیک ہے، اس ماڈل کو چھوڑ دیں. یہ جو اینٹوں کے مکان تیار ہوئے ہیں، یہ اتنے 15,000 مکان منسٹری تیار کروا رہی ہے، لوگوں کو دے بھی دے، رہائشی بھی ہو گئے. تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں. یہ کیوں؟ اگر وہاں منسٹر صاحب جا کے ان کا افتتاح کرتے یا پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ آگے لوگوں کو گھروں کی چابیاں دیں، تو یہ جو عوام باقی پاکستان کی ان کا اعتماد بار ہوتا کہ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ عمل ہوا ہے، بھولے نہیں، کام چل رہا ہے. تو لیکن جب اتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ادھر پریکٹیکلی زمین پہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک فائل خان صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے ڈر سے آگے رکھ دی گئی 2 سال بعد کہ جی یہ چیز ہے، اور پریکٹیکلی زمین پہ کچھ بھی نہیں.
یہ جیسے یہ ہے کہ ہم نے 10 ملین پودے لگا دیے، کدھر ہے کوئی پتہ نہیں۔ مقصد ہے اس کے ساتھ کوئی پروف بھی تو ہونا چاہیے، کوئی جا کے اینکر پرسن دیکھے۔ یہ جو ہمارا میڈیا ہے، یہ 3-4 سیاسی بندے اکٹھے کر کے، جن سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کی جماعتوں میں ہمیں کوئی فیڈ بیک کرنا ہے، پیسہ ملنا ہے، اشتہار ملتے ہیں، ان کو بٹھا کے 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھائی آپ ان پروجیکٹ پہ جائیں، اگر کوئی ہے وہاں پریکٹیکل۔ یہ کہتے ہیں جی 15 نئے ڈیم چھوٹے چھوٹے بن گیا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 15 ڈیم پہ جائیں، ان کا ایک ایک کا وہ جو ہے وہ بتائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کر۔ یہ تو آپ، میری ریکویسٹ ہے خان صاحب سے کہ یہ جو لوگ خفیہ کام کرتے ہیں، آپ کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا وہ کیسے اعتماد کریں گے۔ آپ نے کہا 50,000 مکان دوں گا، چلو 15,000 بن گئے، تو جن لوگوں کو دیے کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی لوکیشن نہیں، کوئی اس کے بعد کوئی منسٹر نہیں وہاں گیا، کوئی میڈیا کا بندہ نہیں گیا کہ کس علاقے، میاں والی، لاہور، کراچی، وہ میں پہلے لوکیشن بولے ہیں نا، اس میں دوسرے ملک بھی شامل کر لیے کہ یہ اگر پاکستان میں ہے تو وہاں جانے میں کیا پابندی ہے۔ اور یہ ٹی وی والے جو ہے اینکر پرسن، یہ بھی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نہیں، یہ عوام کے لیے بھاگتے نہیں۔ ان کا موٹو یہی ہوتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بڑی ہے، یہ اس کے پیچھے پڑی ہے، یہ اس کے پیچھے پڑی ہے۔ اسی میں وہ 5 سال عوام کے ضائع کر دیتے۔ بھائی اگر کوئی مکان تیار ہے تو ادھر چاہیے وہ نمائندے جا کے دیکھیں، فلم بنائیں، بتائیں لوگوں کو۔ اور دوسری بات، یہ جو ہے منسٹری، اس کو خان صاحب سپروائز تو کر رہے ہوں گے، لیکن اس منسٹری کے منسٹر سے یہ تو پوچھے کہ بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ آپ خود جا کیوں نہیں دیکھتے ادھر؟ اخباری نمائندوں کو ساتھ لے کے جائیں، ان لوگوں کے انٹرویو دیں تاکہ عوام کا کچھ اعتماد بحال ہو کہ یہ واقعی جھوٹ کا پلندہ نہیں، صحیح پریکٹیکلی مکان بن کے لوگوں کو دے دی گیا ہے۔ بینکوں میں آپ نے کہا جی قرض لے لیں، اور جو بینک کی اسکیم ہے اس پہ پھر میں بھی لا کروں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں آج کل، وہ ادھر تو یس کر دیتے ہیں، تو ادھر عوام جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا کیا ہے۔ تو آئے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ مکان کس جگہ ہے، کون سی لوکیشن ہے، شاید کوئی بندہ بتا دے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا الگ بندہ ہوگا جو وہاں جا کے دیکھ لے گا اور عوام کو بتائے گا کہ بھائی یہ مکان ہے، خان صاحب کو جھوٹ نہیں بول رہے، منسٹری جھوٹ نہیں بول رہی۔ تو اس طرح عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا، اور انشاءاللہ اور بھی منصوبے جو ہیں ان پہ بھی عوام کا اعتماد ہوگا۔ اور یہ اعتماد جو ہوتا ہے نا، یہ ایک پلر ہوتا ہے ایک گورنمنٹ اور عوام کے درمیان۔ کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا وہ ڈیولپ ہونا چاہیے، کانفیڈنس شیک نہیں ہونا چاہیے، نہ لوز ہونا چاہیے۔ تو آئے ہم مل کر دعا کریں کہ ہم سب مل کے پاکستان کی ترقی اور اس کے جو لوگ دشمن ہیں ان سے پاکستان کو بچا سکیں۔ ہم اپنے طور پہ ایک قلعہ باندھ جائیں، پاکستان کی حفاظت کریں، اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں، اپنے گردوں کا خیال رکھیں، چور چکوں سے ہوشیار رہیں، بی ویئر آف ٹھگس۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔